الله والله 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 الله والله والله والله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آج کے اس درس قرآن میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے، جو لوگ بھی آج اس درس میں آن لائن جڑے ہیں اور اس درس میں شریک ہیں. جیسا کہ آپ حضرات کو اطلاع دی گئی ہے کہ آج کا یہ درس سورہ آل عمران کی ابتدائی 6 آیات کریمہ کے اوپر مشتمل ہے، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر 200 آیات 200 اور 220 آیات کریمہ ہیں. اس کی ابتدائی آیات اور تقریباً 83 آیات کریمہ کا نزول اور اس کا پس منظر جو ہے وہ ہے نجران کے عیسائی جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے مدینے میں، اور اپنے عیسائی عقائد کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو کی تھی، اسی پس منظر میں سورہ آل عمران کی تقریباً 83 آیات کریمہ کا نزول ہوا تھا. تو ان آیات کی شرح انشاءاللہ اسی پس منظر میں کی جائے گی. اور قبل اس کے کہ ہم شرح میں جائیں، ہم یہ بتایا دیں کہ سورہ یہ آل عمران اس کے پڑھنے کی اپنی ایک خاص فضیلت ہے. یوں تو قرآن کریم کی عمومی تلاوت ایک بہت بڑا کام ہے، بہت فضیلت والا اور جو ثواب والا کام ہے، لیکن خاص طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت یہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. چنانچہ حدیث کے اندر مسلم کی روایت ہے اور حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. اقرأوا الزہراوین، اور خاص طور پر یہ زہراوین کی تلاوت کرو. زہراوین یعنی نورین، 2 نور والی روشنی والی یا 2 مینار والی صورتیں، ایک ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. ان دونوں کی خاص طور پر تلاوت کرو. فإنهما تأتيان يوم القيامة
कअन्नहुमा गमामतानी औ कअन्नहुमा गयायतान, कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत करो, इसलिए कि ये क़यामत के दिन ये दोनों सूरतें इस हालत में पढ़ने वालों के लिए आएंगी गोया कि उनके लिए दो बदलियाँ होंगी, दो बादल होंगे जो उसके ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर ये साया करेंगी, या दो छतरी होगी। एक इस तरह का साया होगा जिस तरह से छतरी एक इंसान को धूप की शिद्दत से बचाती है और बादल उसी तरह से धूप की शिद्दत से बचाती है। तो ये दोनों सूरतें जो है पढ़ने वालों के लिए ये बादल की हैसियत हो जाएगी, यानी शक्ल इख्तियार कर लेगी, और या फिर छतरी की, दो छतरियों की सूरत इख्तियार कर लेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, और या फिर ये जो है तीसरी शक्ल इसकी ये भी होगी कि गोया के ये दोनों सूरतें फ़िरक़ान मिन तैरिन सवाफ़, ये परिंदों का दो झुंड होंगी। ये परिंदे जो यकबस्ता होकर के, यकसफ होकर के, एक दूसरे से मिल करके झुंड बना करके ये आसमान में जो उड़ते हैं, तो उस तरह से ये दो झुंड हो जाएंगी क़यामत के दिन पढ़ने वालों के लिए। और फिर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सिफारिश करेंगी कि अल्लाह ये कुरान पढ़ा करता था, मेरी तिलावत किया करता था, मुझे तिलावत करता था, इसलिए इसकी सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमाइए, इसको बख्श दीजिए, इसको माफ़ कर दीजिए, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दीजिए। और ये हुज्जत बन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये दोनों सूरतें आएंगी पढ़ने वालों के लिए और दलील बनी रहेंगी, और इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दोनों सूरतों की सिफारिश को कबूल भी फरमाएगा। क्योंकि ये कुरान जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सिफारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के ज़रिए से ही होगा, इसलिए इसका ये वो सिफारिश जो है इंशाअल्लाह ताला यकीनी तौर पर कबूल की जाएगी। तो ये इस सूरत की फजीलत है, जो अभी आपके सामने जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, उससे इस सूरह की फजीलत का अंदाज़ा होता है और फजीलत साबित होती है। पहली आयत है अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तआत है, और हुरूफ मुक़त्तआत का जो सही माना होता है, यानी अल्फ़ाबेट उसको आप कह लीजिए, उसका जो सही हुरूफ तहज्जी है, उसका सही माना उलमा के राजे कौल के मुताबिक इसका सही इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। लेकिन हुरूफ मुक़त्तआत से कुरान करीम की बात सूरतें स्टार्ट हुई हैं, तो उसकी एक हिकमत बाज़ अहले इल्म ने ये बताई है कि चूँकि हुरूफ मुक़त्तआत ये अरबी के हुरूफ मुक़त्तआत हैं, और इसके ज़रिए से अरबों को ये चैलेंज किया गया था कि तुम जो अरबी दां हो और अरबी ज़ुबान जानते हो और ये कहते हो कि ये मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये किसी जिन का कलाम है या मोहम्मद का कलाम है। तो अल्लाह ताला ने चैलेंज किया और उन्हें बताया कि ये अरबी हुरूफ से ही अरबी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो तुम अगर ताकत रखते हो तो इस तरह का कोई कलाम, इस तरह की कोई गुफ्तगू लेकर के आ जाओ। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज किया, और जिससे वो आजिज़ हो गए, और क़यामत तक लोग इस तरह का कलाम, कुरान करीम जैसा कलाम लाने से आजिज़ हैं। तो ये हुरूफ मुक़त्तआत के ताल्लुक़ से ये मुख्तसर और राजे कौल की रोशनी में आपके सामने ये बात बयान की गई है। दूसरी आयत है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला वो है, इसका तर्जुमा सादा ये है कि अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा है और सबका निगहबान है। अल्लाह ताला ये माबूद बरहक, उस अल्लाह के अलावा, उस अल्लाह के सिवा इस कायनात में कोई भी माबूद बरहक है ही नहीं। सब जो इतने हैं अल्लाह के सिवा, सब के सब वो माबूदाने बातला है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में नहीं आ सकते और नहीं हो सकते हैं। वो सब के सब माबूदे बातला है, इबादत उनकी तो की जाती है लेकिन वो इबादत के लायक नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है ऐसी ज़ात है जो इबादत के अकेला वो इबादत की मुस्तहिक है, और सारी की सारी इबादतें उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हैं और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह की एक सबसे ज़ाती सिफत यह है कि वो हई है,
यानी हयात कामिला, जिंदा है। और ऐसी जिंदगी कैसी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की? अजल से लेकर के अबद तक, यानी उस अजल से लेकर, यानी उसकी कोई इब्तिदा नहीं है, यानी हमेशा हमेश से अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसकी कोई इब्तिदा, उसकी कोई शुरुआत और उसकी कोई आगाज नहीं है, हमेशा से अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अबद तक, हई का मतलब यह अल्लाह जो जिंदा है वो अबद तक के लिए, यानी हमेशा हमेश के लिए, जिसकी कोई निहायत नहीं है, यानी कोई ऐसा दिन ऐसा नहीं आएगा जो जहां पर जाकर के जिंदगी खत्म हो जाए, ये ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफत ज़ाती है हई की, जिंदा रहने की, वो ऐसी है कि वो हमेशा से है और हमेशा हमेश रहने वाली ज़ात है। तो ये हई का मतलब ये हुआ। और अल-क़य्यूम, और अल-क़य्यूम का मतलब ये है कि वो कायम होने वाली, कायनात, पूरी कायनात को कायम रखने वाली है, पूरी कायनात को वो कायम रखने वाली ज़ात है। और हई के माने में एक मतलब और ये भी है कि जितनी जिंदगी है, जितनी हयात है, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है। अल्लाह ने उसे पैदा किया है, सारी की सारी जिन चीज़ों के अंदर जिंदगियां हैं, जिन चीज़ों के अंदर वो है, ये सारी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा कर रहा है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या कर देगा? फिना भी कर देगा, ख़त्म भी कर देगा। तो अल्लाह ने ही पैदा किया है सारी चीज़ों को, और अल्लाह ही सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। और क़य्यूम का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा से कायम है, उसकी ज़ात जो है हमेशा से कायम है, और सारी की सारी कायनात को वो कायम रखने वाली ज़ात है। ये पूरी कायनात, ये आसमान, ये ज़मीन, ये सूरज, ये चाँद और इसके अंदर जितनी सारी मखलूक़ात है, ये जो कायम और दायम है, ये जो रवा और दवा है, और ये जो नज़्म व ज़ब्त के साथ ये सारा नज़्म चल रहा है, पूरी तदबीर के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे चला रहा है, इस पूरी कायनात का वो मुहाफिज है, निगहबान है, मुराकिब है। ये सारे माने मतलब जो है क़य्यूम के अंदर दाखिल है कि ऐसी कायम रहने वाली ज़ात है कि उस ज़ात से पूरी की पूरी कायनात वजूद में आई है, और पूरी की पूरी कायनात जो है कायम है, और न सिर्फ ये कि कायम है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगहबानी में है, अल्लाह ताला की मुराक़बत में है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका मुहाफिज है। और जब ऐसी बात है तो जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी कायनात की चीज़ें और सारी की सारी मखलूक़ात वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहताज है, और अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में किसी का भी वो मोहताज नहीं है। तो ये हई और क़य्यूम का माना और मतलब अभी आपके सामने बयान किया गया। इससे वो इसलिए कि हई और क़य्यूम, इसमें दर हकीकत रद्द भी है ईसाइयों के ऊपर, या हर उन लोगों के माबूदान के ताल्लुक़ से रद्द है जो ये गुमान रखते हैं, ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह के सिवा भी कोई माबूद है। उन लोगों के ऊपर रद्द है इस आयत के अंदर, और इस अल्लाह ताला की जो हई और क़य्यूम की जो सिफत है कि सिर्फ जिंदा रहने वाली ज़ात वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमेशा से हमेशा रहेगी। अब उसके अलावा जितने हैं वो सब के सब फिना हो जाने वाले हैं, ख़त्म हो जाने वाले हैं, और जो वजूद आया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आया है। तो जो अपने वजूद में किसी की मोहताज है वो कैसे माबूद हो सकता है? माबूद हो ही नहीं सकता। और फिर वो अपने वजूद में हमेशा रहने वाली कोई ज़ात ऐसी है ही नहीं अल्लाह के सिवा, तो जो जिंदा नहीं रह सकती, हमेशा नहीं रह सकती, तो वो ज़ात या वो कोई चीज़ माबूद कैसे हो सकती है? तो इसके अंदर ये रद्द भी है नसारा के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, कि ईसा के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका जो गुमान है कि वो अल्लाह है या इब्नुल्लाह है, अल्लाह के बेटे हैं, या फरिश्ते हैं, या तीनों में से कोई एक है, जिब्रील, तीनों में से कोई एक है। तो ये बातिल अक़ीदा है, और इसी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रद्द किया है, और रद्द करते हुए बताया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, और वही अल्लाह सारी ज़िंदगी और हयात का और मौत का मालिक है, और उसी ने पूरी कायनात को बनाया है, और वही कायम रखे हुआ है, वही मुहाफिज है, और वही निगहबान है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही माबूद बरहक है। तीसरी आयत, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि
وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے یعنی اس اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب سے مراد یہاں پر قرآن ہے، نزل علیک الکتاب، کہ یہ قرآن اے نبی آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے یہ کتاب، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ حق کے ساتھ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور کتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے۔ اس کی ایک صفت یہ ہے، ایک تو یہ کہ حق کے ساتھ یعنی وہ منزل من اللہ ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر یہ رد ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد ہے وہ تو کوئی جن کی بات بتاتے ہیں یا اساطیر الاولین کی باتیں بتاتے ہیں، پچھلے لوگوں کی کچھ باتیں کسی سے انہوں نے سن لی ہے اور وہ باتیں بتا رہے ہیں، وہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور کہا کہ نہیں، یہ جو کتاب ہے وہ منزل من اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے تورات اور انجیل، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی یہ کتاب جو ہے یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں کے اندر تورات اور انجیل کے اندر جو اللہ رب العالمین احکام اور فرامین نازل کیے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اس کے اندر وہ اس کی یہ قرآن اس کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، کہ پچھلی کتاب بھی اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی، اور اس کے احکام اور فرامین بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس میں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئی آئی ہے، اس کی بھی یہ قرآن تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اسی اللہ نے تورات اور انجیل کو بھی اتارا تھا۔ اور تو اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے پچھلے انبیاء کرام کے اوپر، رسولوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں، اسی طرح سے یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، جس طرح سے عیسیٰ کے اوپر انجیل کو نازل کیا اور موسیٰ کے اوپر تورات کو نازل کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس تورات اور انجیل کے اندر آخری نبی کا ذکر ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیے جائیں گے، آخری زمانے میں آئیں گے، اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اس کتاب کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ نبی آئیں گے اور تم میں کا کوئی موجود ہوگا تو تم ان کے اوپر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا۔ لیکن جو لوگ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے یہودی اور نصرانی میں سے، تو گویا کہ وہ اپنی اوپر نازل کی گئی کتاب تورات اور انجیل کا بھی وہ کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ من قبل ھدی للناس، چوتھی آیت ہے، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، یہ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ یعنی اس سے پہلے قرآن سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تورات اور انجیل، وہ بھی اپنے اپنے زمانے میں یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اور اس کتاب کے اندر آخری رسول کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ آخری رسول آئیں گے محمد، جو تورات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، انجیل کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ تو انہیں چاہیے یہ عیسائیوں کو اور اہل کتاب کو کہ وہ ایمان لائے، اس لیے کہ ان کی کتاب کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور وہ کتاب اپنے زمانے کے اندر بھی ہدایت کا ذریعہ تھی۔ وہ انزل الفرقان، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت بنا کر کے نازل کیا ہے، اور خاص طور پر انزل الفرقان اس لیے کہا کہ اب جو بھی باتیں ہوں گی وہ قرآن کی ہوں گی،
اور اللہ رب العالمین کا آخری احکام، آخری حکم جو ہے اس کا فیصلہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ چنانچہ تورات اور انجیل میں اب جو باتیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں، قرآن جس کی تصدیق کر رہی ہے، اس کو تو مانیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگوں کا ایمان بھی ہے، اور من جملہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ایمان ہے تورات اور انجیل پر اور ان تمام آسمانی کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو واضح کیا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں جو تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اس کے ماننے والوں نے اس کے اندر تحریف کی ہے۔ تو جن باتوں کی تصدیق تورات اور انجیل میں سے قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے، قرآن جس کی تصدیق کر رہا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جن چیزوں کی تردید قرآن کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ چیزیں اور رد ہوتی ہے قرآن سے، اس کو ہم نہیں مانتے اور اس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو نازل کی گئی ہے فرقان، یہ حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب ہے۔ صحیح اور غلط اگر کیسے پہچانیں گے؟ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ حق اور باطل کے درمیان جو تمیز ہوگا وہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہوگا، تو اسی لیے اس کو قرآن کو الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے اللہ کی جانب سے سخت ترین عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے غلبے والا ہے، بڑی قوت والا ہے، ذو انتقام۔ اور جو اللہ کے آیات کی تکذیب کرتا ہے اور جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی نازل کردہ باتوں کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے انتقام بھی لینے والا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے انتقام بھی لے گا اور انہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ 5ویں آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اس سے یہ پتہ چلا، اس آیت سے درس یہ ملتا ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، تخلیہ میں ہو، خلوت میں ہو، بند کوٹری میں ہو، کہیں بھی ہو، لوگوں کی نظروں سے دور ہو، انسانی آبادی سے دور ہو، کہیں بھی ہو، آسمان زمین کے کسی بھی کونے میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، یا وہ چیز اللہ رب العالمین سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی مراقبت میں رہے اور یہ تصور قائم رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی زمین اور آسمان کے اندر نہیں ہے۔ اور 6ٹھی آیت جس کی تلاوت کی گئی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جو تمہاری صورت اللہ تعالیٰ بناتا ہے، وہ کون بناتا ہے؟ بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ اس رحم مادر میں جا کر کے جو نطفہ قرار پاتا ہے اور پھر اس کی جو تخلیق مرحلہ در مرحلہ ہو کر کے پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، وہ کون کرتا ہے؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹوں کے اندر جو تمہاری صورتوں کو بناتا ہے اور سجاتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، وہ اور جیسے چاہتا کرتا ہے۔ اور کیسے کرتا ہے؟ وہ نہ صرف یہ کہ صورت بناتا ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین جب نطفہ ہوتا ہے یا 120 دن کا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے ساری چیزیں لکھواتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، یہ جب دنیا کے اندر آئے گا تو یہ کیسا ہوگا، کیا یہ مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، یا یہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا، سعید ہوگا کہ شقی ہوگا، یا یہ خوبصورت ہوگا یا کہ بدصورت ہوگا، گورا ہوگا یا کہ کالا ہوگا، یا کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یا تعمل خلقت ہوگا، یعنی خلقت کے اعتبار سے یہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا ناقص الخلقت ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کی ملکیت کون رکھتا ہے؟
وہ اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ تو اس کے اندر رد ہے عیسائیوں کے اوپر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ ہے، یا تینوں میں کا کوئی ایک ہے، یا ان تمام لوگوں کے اوپر رد ہے جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہیں، درا حالانکہ وہ چیزیں اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے۔ تو جو چیز پیدا کی گئی ہے اور پیدا ہوئی ہے وہ کبھی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے اندر تمام ان عقائد کا رد کیا گیا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مان کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر چونکہ یہ آیت کا جو نزول ہے، پس منظر ہے، وہ نصارہ کے وفد کا پس منظر ہے، اور نجران کے نصارہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ تو خاص طور پر اس آیت کے اندر رد ہے عیسائیوں کے اوپر کہ تم جن کو معبود مان رہے ہو درا حالانکہ وہ خود اللہ رب العالمین کی جانب سے پیدا کیے گئے ہیں، مریم کے پیٹ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رد کیا گیا اس کے اوپر۔ تو جو پیدا ہوا ہو اور جو خود اپنے پیدا ہونے میں کسی طرح کی کوئی قدرت اور طاقت نہ رکھتا ہو، کسی طرح کا کوئی تصرف اس کے پاس نہ ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے تصرفات، سارے اختیارات اور ساری ملکیت یہ صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہی ماں کے پیٹ میں ہونے والے بچوں کی سجاوٹ کو، بناوٹ کو، اس کی سعادت کو، شقاوت کو، اس کے حسن کو، اس کے قب کو اور اس کی خلقت کا سارا اختیار وہ اللہ رب العالمین رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کرتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑے غلبے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، وہ حکیم ہے، یعنی غالب بھی ہے اور جو بڑی قوت والا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے تو وہ اپنے قوت کے نشے میں حکمت اختیار نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین کا مسئلہ بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، سطوت والا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، اپنی قوت کا جو استعمال کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور اپنے تمام احکام میں، اپنے تمام تصرفات میں اور اپنے تمام اختیارات میں وہ اللہ رب العالمین حکیم ہے اور حکمت کے ساتھ سارے تصرف کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ 6 آیات کریمہ ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تشریح کی گئی ہے، اور اس میں سب سے اہم 2 پیغام ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس کی دلیل ایک دلیل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، قیوم ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے۔ پھر اس کے سوا جس کو بھی کوئی معبود مانتا ہے وہ ساری کی ساری مخلوقات ہیں، سب اللہ کے تصرف اور اختیار سے وجود میں آئی ہے، تو پھر وہ کیسے معبود ہو سکتی ہیں؟ اور اسی میں یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ پتہ چلا کہ آسمانی کتابیں جو ہے ہر زمانے میں ہدایت کا ذریعہ رہی ہیں، اور اب یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب نازل کی ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اب جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی حکم مانا جائے گا وہ اب صرف قرآن کا مانا جائے گا، اور پچھلی کتابوں سے وہی باتیں صحیح ہوں گی جس کی تصدیق قرآن کریم کرتی ہے، اور جس کی تردید قرآن کرتی ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں ایک تصور ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات نگہبان ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، اور وہ ہمارا مراقب ہے۔ تو اس لیے ہم جو کچھ بھی کریں اللہ کی مراقبت میں ہو کر کے کریں، معصیت سے بچے، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہم قائم اور دائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔